अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि आपको पता है, ये कॉन्वर्सेशन सिया कॉन्वर्सेशंस आर मेंट टू वेक अस अप, टू create a dialogue that our media refuses to create and we can't create, and we try and get the best people that you can find, ताकि वो पाकिस्तान के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, लॉ के बारे में, जो हमारी सोसाइटी के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें, नई बातें करें। और ख़ास तौर पे जो उनकी रिसर्च, उनकी थॉट्स, नए थॉट्स आ रहे हैं। वी डोंट वांट द ओल्ड पीपल्स पार्टी, PMLN एंड PTI थॉट्स, वो गुजर गया ज़माना, वो इट्स ओवर। वी हैव टू थिंक फॉरवर्ड एंड यंग पीपल हैव टू कैरी द फ्यूचर। माई जनरेशन इज़ टोटली फेल्ड। तो इस सिलसिले में आज मैं आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने आज एक यंग आदमी को, वेरी टैलेंटेड, वेरी कॉम्पिटेंट यंग मैन, आपने देखा होगा कि अखबारों में रोज़ लिखते हैं, ये रोज़ तो नहीं, खैर काफ़ी लिखते हैं, एंड इनके आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रोवोकेटिव होते हैं, एंड आई लर्न अ लॉट बाय देम, एंड आई call him and I have debates with him and fight with him all the time because that's what you do. When you read something, you should fight. ये नहीं कि सो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप जरूर उससे लड़े, सीखें कुछ। लड़ाई का ये नहीं मतलब गालियां दें, बस सवाल जवाब करें और पूछें। तो असद रहीम साहब जी लॉयर हैं, यंग लॉयर, आई थिंक who's going to become one of the finest lawyers in Pakistan, plus also a young intellectual who has done very well, as I said। बड़ी इनकी अच्छी रीडिंग है और ये बड़ी अच्छी चीज़ें अखबारों में लिखते हैं। तो असद साहब, वेलकम। Let Thank you me so much, ask Dr. Saab. Asad, let me begin by asking you, you have a very particular viewpoint on Pakistan's history and the narrative of Pakistan and how that has impacted us। ये तो हमें क्लैरिफाई करके देना, आपकी क्या रीडिंग है ऑन द नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान। मैं देखता हूँ हम सब कंफ्यूज्ड है नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान में, हम बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम के लिए बना था, कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिहाद किया, कुछ लोग कहते हैं कि बस जी लिबरल पाकिस्तान बना था, कुछ लोग कायद का अगस्त 11 की बात करते हैं। आपका क्या थीसिस है? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बुलाने का। और बहुत दिलचस्पी से मैं जो बाकी आपके स्पीकर्स हैं, जो उनके साथ भी मुबाहिसा होता है, मैं सुनता हूँ। हम्म, हमारी जो तारीख है जनाब, कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अपने हम्म, आप को बिला वजह टॉर्चर करते हैं। और हम्म, हमारी जो थियरीज होती हैं वो शुरू में आती हैं, फैक्ट्स हमारे बाद में आते हैं। हम अगर सिर्फ आराम से जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको पढ़ेंगे, अ, अगर आपने पाकिस्तान की तख्लीक की बात करनी है, उसकी फाउंडिंग की बात करनी है, तो जिना पेपर्स हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजात हैं, हमारे दस्तूर साज असेंबली के जो शुरू में मुबाहिसे हैं वो हैं। वाजे हो जाता है, बिल्कुल वाजे हो जाता है कि तब सोच क्या थी, तब नतीजा क्या होने को जा रहा था, लोग क्या चाह रहे थे। लेकिन अफसोस से कहना होता है कि पिछले 50-60 साल हमने बहुत ज्यादा हम मुतहरक हुए हैं इस चीज में कि हम इसको डिस्टॉर्ट करें। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज योर टेक ऑन हिस्ट्री इटसेल्फ। मैं अगर शुरू में कहूं कि उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है, सबसे पहले तो जी, इट्स एंड दिस इज नॉट समथिंग यू फाइंड फ्रीक्वेंटली हियर, इट्स अ ग्रेट कॉज फॉर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। क्योंकि जब आप हम्म, पढ़ते हैं कि जी वो अशखास हम्म, जो शायद आपसे ज्यादा ज़हीन हैं, आपसे ज्यादा मेहनती हैं, तो इट गिव्स यू, आई थिंक, सम solace that this has happened before, this might happen again, and we somehow have to figure our way आउट ऑफ दिस। तो एक तो ये बात। हम्म, दूसरी चीज, अगर हम आए कि जी बयानिया आपका डिस्टॉर्ट हुआ, मैं समझता हूँ जी दोनों इंतहाओं पे डिस्टॉर्ट हुआ है। अगर हम जो ज्यादा हमारा एक कन्वेंशनल एक तारीख पे एक है कि जी ये तो मुल्क एक तरह से इनएविटेबल था, एक सपना था, हम्म, और एक तसलसल है बिन कासिम से, महमूद गजनवी से, मोहम्मद गौरी से, नादिर शाह तक, आपको पूरा एक आप ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन। हमने तो ये किसी तरह से फतह किया था, लड़ मर के। लोग भी अगर कन्वर्ट हुए तो या तो पीसफुली हुए, बट इन एनी इवेंट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दोज लार्जर इन्वेजन्स, एंड वी stumbled our way to separation. हम्म, Yes, sir, that's not really what the actual record says. वो इस वजह से कि आप अगर ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लें, तो बिन कासिम साहब आखिरकार
उमैयद इंपीरियल मिशन के एक फंक्शनरी थे। महमूद गजनवी इधर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज को फंड करना था, फाइनेंस करना था। ही हैड सर्टन economic and territorial ambitions. Muhammad Ghori wanted to build an empire and so on and so forth. ये कहना कि जी प्रोफेसर साहब मुझे ये आपकी, बताइए, मुझे जी एक बात बताएं बताइए, बताएं, कैन आई आस्क यू मैं फिर क्वेश्चन? दूसरी इंतहा पे भी जाना कि चाहूंगा जी। ये जो है नैरेटिव क्लैरिफाई करना क्यों जरूरी है, हम्म, और नैरेटिव कहाँ से शुरू होता है? आपने शुरू किया मोहम्मद बिन कासिम से, अगर हम टैक्सला पे चले जाए तो वो एक और नैरेटिव बनता है। इसी तरह अगर हम चले पीछे जाएं। चलते जाए तो हम अफ्रीका से आए थे, वो हम्म, एक और नैरेटिव बनता है। तो ठीक है। आई थिंक नैरेटिव बनाने वाले जो है ना, वो इसराइल ने हम्म, नैरेटिव बना लिया अपना, चाहे कुछ भी कहा उन्होंने कहा अल्लाह ने हमें जमीन दी है, हम मारेंगे लोगों को, हम करेंगे, नैरेटिव बन गया। ये मैं मानता हूं कि नैरेटिव्स की जंग होती है, पर कई मुल्कों का कोई नैरेटिव नहीं बनता। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का अपार्ट फ्रॉम इस्लाम और कोई नैरेटिव नहीं बनता। मिडल ईस्ट का अगर आप देखें, मेसोपोटामिया वगैरह, हम उसको भूल रहे हैं, हम इस्लाम का नैरेटिव बनाते हैं। इजिप्ट में जाएं, टॉलमीज का नैरेटिव है। तो हर किसी का कोई ना कोई एंटीसीडेंट तो है, आफ्टर ऑल हम आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो हम इतने नैरेटिव में मुलविस क्यों हैं? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई नैरेटिव? It is that important because you have a very specific history and your history has been rooted in certain colonial structures. आप अगर हाँ। एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म पढ़ें तो वो ये ही कहते हैं कि नेशंस आर नरेशंस। वाई आर नेशंस नरेशंस? क्योंकि जब कोई कॉलोनाइज्ड कौम होती है, जब उसको नई नई आजादी मिली होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने आप को अपनी ही कहानी समझाएं। वो इस वजह से क्योंकि जो उनको तारीख बताई होती है वो किसी और ने बताई होती है, और उस आदमी का हमेशा यही मकसद होता है कि वो किसी तरह से आपकी जमीन पे, आपके मुल्क पे काबिज रहे। तो हम तो H.M. एलियट की तारीख के पैदावार थे। आर नेशन वॉज ऑल्सो अ नरेशन। लेकिन अगर आप अंग्रेजों की तारीख पढ़ें, और ये अब मैं एक और डिस्टॉर्शन पे जाऊंगा, तो वो तो ये है कि जी जंगजू मुसलमान कबायली आते रहते थे, हिंदू को मजलूम रखते थे, और एक ये खून और बर्बरियत का ये एक तवील तसलसल है। कोई भी नहीं कह रहा कि उन दिनों में भी बेतहाशा वायलेंस थी, इन्वेजन्स थी, वो सब का सब था। लेकिन ये कहना कि जी बड़े सगीर की तारीख तीन स्पेसिफिक हिस्से हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश एनलाइटनमेंट, ये बिल्कुल गलत है। तो ये एक वजह है जनाब। दूसरा, हम जितना मर्जी इस्तेमारी निजाम की तनकीद करें, ये अब हम पे फर्ज है, क्योंकि अब उस बात को भी 80 साल होने को जा रहे हैं, कि हम अपनी कहानी कुछ हकायक सामने रखते हुए, कुछ रूल्स ऑफ द गेम को सामने रखते हुए अपने आप को समझा सकें, क्योंकि वो कोहेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर ये महमूद गजनवी सुपर नैरेटिव इम्पोज करें एक इंतहा पे, दूसरी इंतहा पे जी बहुत मैं कहती अगेन विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, जो हमारे बाएं बाजू के दोस्त हैं, दे हैव इट कंप्लीटली बैकवर्ड्स, कि जी रियासत पाकिस्तान ही एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये जो सारी सरहदें हैं इनका कोई कुदरत से ताल्लुक है ही नहीं, ये तो शायद अंग्रेजों का मंसूबा था। अगर अंग्रेजों का मंसूबा नहीं था तो शायद जिन्ना साहब बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस चीज को खेल रहे थे। तो हमने एक तरफ इसको ओवर डिटर्मिन कर दिया। यूर एन इकोनॉमिस्ट सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दीस टर्म्स एज वेल एज यू डू, बट हमने एक तरफ इसको ओवर डिटर्मिन कर दिया और दूसरी तरफ हमने उसको अंडर डिटर्मिन कर दिया है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आई थिंक अ फेयरली रैशनल, fairly moderate take on history can be studied, can be understood, can be strived for. और फिर जो आपका दूसरा सवाल था कि शुरू कहाँ करें, मेरे ख्याल से जी मुतालिया का जो पहला नुक्ता है वो ये है कि अगर आपको किसी एक फेज में, किसी एक एरा में दिलचस्पी है, आप वहां से आगाज करें। अगर आप अपने आप को समझाना चाह रहे हैं मास्टर नैरेटिव्स के लिए, यू कैन स्टार्ट एट 47, यू कैन स्टार्ट एट 71। आपकी जो अपनी कहानी है, आप सही कह रहे हैं, या तो आप अफ्रीका में शुरू हो जाएं, over 100,000 years ago. You can start at the Indus Valley, which was 5,000 years ago. You can start at the Indo-Greeks, and then continue from there. तो आप कहाँ से आगाज करते हैं वो शायद इशू नहीं है, लेकिन आप में ये ठहराव होना चाहिए, ये तहम्मुल होना चाहिए कि मैं इसको एक तवाज़ुन के जरिए देखूंगा और कोशिश करूंगा। वो आप भी उनको जानते हैं, जाज हैदर साहब को, वो कहते हैं it's best to appreciate the situation rather than situate the appreciation. तो ये इस वजह से गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। पर देखिए,
یہ بالکل آپ کی بات جائز اور میں مانتا ہوں، اور بہت سارے لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں. عائشہ جلال بھی ہے، ہمارا دوست یعقوب بنگش بھی ہے، بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں اس پہ. وہ پرانے زمانے کے سارے لگے ہوئے ہیں کہ جی کیا پاکستان کی اوریجن کیا تھی اور ہم اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں. میں ایک معمولی سا اکانومسٹ ہوں، میرا خیال ہے کہ یار اب جو مل گیا اس پہ گزارا کرو. جیسے کہ اب میری زندگی ہے، میں جناب پیدا ہوا ہوں، کہاں پیدا ہوں، کیا میرے آباء و اجداد، خیر سب میری اندر ہیں، یہ نہیں میں کہتا نہیں ہوں، بٹ میں ان سے بالاتر ہو کے اپنا کریئر بناؤں گا. میں اس میں ڈوب نہیں جاؤں گا کہ میرے آباء و اجداد کیا تھے. اور ہم اب سب بالکل یہ ڈیسیجن لیتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو میں حساب لگاتا ہوں، میرا خیال بہت کم لوگ ہیں جو اپنے پردادے کا نام بتا سکتے ہیں. داتے تک لوگوں کو نام پتا ہوتا ہے، پردادے کا نام بہت کم لوگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ایک لیول اوپر چل جائے تو پھر بالکل نہیں بتا سکتے. تو کوائٹ فرینکلی ہماری جو ہسٹری ہے اتنی چھوٹی ہوتی ہے انڈیویجولس کی. انڈیویجول دادا باپ بچہ پھر پوتے تک بات چلی جاتی ہے. دیٹس آل وی آر، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو 3 جنریشن سے اوپر نہیں ہم جاتے. بٹ یہ کہ مجھے اپنی زندگی کاٹنی ہے، تو مجھے اپنی زندگی کاٹنے میں آئی ہیو ٹو میک مائی کریئر. اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں یہاں سے بھاگ کے برطانیہ چل جاتے، امریکہ، کینیڈا. میں نے دیکھا، میں گیا بیلیز، وہاں بھی پاکستانی بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں کیا جناب وہ پتہ نہیں کہاں پیسیفک آئیلینڈ پہ، وہاں بھی پاکستانی بندے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنی اوریجن چھوڑ کے گئے، اپنا انہوں نے زندگی بنا لی. اب یہ ہم کیوں نہیں ایز اے قوم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے بالاتار ہو کے کہ جی ہسٹری وہ ٹھیک ہے، اٹس این انٹلیکچوئل ایکسرسائز، وی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ڈو اٹ. بٹ واٹ از اٹ ان آر ہسٹری دیٹ سیز دیٹ وی کانٹ پروگرس، دیٹ وی کانٹ سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ میک رولس. میں ایز این اکانومسٹ ون تھنگ آئی ہیو لرنڈ، اب اس سال پچھلے سال نوبیل پرائز بھی ایسے موگلو وغیرہ کو ملا تھا، اسی چیز پہ ملا تھا کہ نیشنز دیٹ پروگرس ویری سمپلی آر ایبل ٹو میک رولس دیٹ کین اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. well, آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں. آپ نے اگر بلیز جانا ہے، کوئی آپ ڈائسپورا میں ہیں، آپ نے زندگی بنانی ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، آ، اس پہ آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ زندگی بنائیں، کامیاب ہوں، محنت کریں، مشقت کریں. there is no two opinions on that. لیکن یہ میرے خیال سے واضح ہے ہم سب کے لیے کہ جب تک آپ اپنی تاریخ نہیں سمجھیں گے تو نہ تو آپ کو کوئی خاص مستقبل نظر آئے گا، نہ تو آپ میں وہ انٹرنل کوئی بصیرت ہوگی کہ جی ہم یہ پہلے غلطیاں کر چکے ہیں اور یہ ہم نے پہلے کچھ بڑے اچھے جو نتائج تھے وہ بھی ہم نے پائے ہیں. تو یہ آئی تھنک اٹ سم ہاؤ ہسٹری انفارمز ایوری فیسٹ آف یور لائف. یہ کہنا کہ جی یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے بغیر کسی شک کے، لیکن وہی تاریخ ہے اور وہی ہسٹوریکل پروسیسز ہیں جن کے نتائج ہم آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسے میں اگر تھوڑا سا اس کو قانون میں اگر if I can digress, there are certain precedents of the Supreme Court that happened 30 or 40 years ago. We are still living in the world that those Supreme Court decisions made. اور جب تک ہم ان کی کوتاہیاں یا چلیں خوبیاں وہ نہیں سمجھیں گے، اس کو اس حد تک تصور ہی نہیں کر پائیں گے کہ ہم یہاں اس دلدل سے نکلیں کس طرح. تو I think that would be a pretty futile endeavor. So nothing is stopping you from progressing. If anything, history adds to that sense. میں اور ایک ساتھ میں ندیم صاحب مختصراً بات کروں گا. یہ جو آپ نے کہا کہ جی اب ہم آ گئے ہیں، اب چھوڑیں بھائی، کیا بار بار پیچھے دیکھنا. اور یہ ہماری اشرافیہ کا ایک رجحان بن گیا ہے کہ جی میرے باپ دادا قائد اعظم کو سلام کرتے تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں. سو ڈو ناٹ فیٹیشائز دا پاسٹ. لیکن مجھے اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں 14 اگست یا 25 دسمبر یا 11 ستمبر کو اخبار اٹھاتا ہوں اور کسی نے اس میں ایک لمبا چوڑا ایک مضمون لکھا ہوتا ہے کہ بھائیوں جناح صاحب جو کہہ رہے تھے، آئین ساز اسمبلی جو کہہ رہی تھی اس کو ذرا اب ختم کریں. live as if you have one life in 2025. I would agree to that, sir, اگر ہم نے کبھی ان اصولوں پہ عمل درآمد کیا ہو. جناح صاحب نے تو کہا تھا کہ جی آپ کی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، آپ کی جو فوجی افسران ہیں they should only listen to the executive head. He's on record speaking to the cadet college in Quetta in 1948. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی جو پارلیمان ہے وہ سوورن ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں. یہ انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی کوئی آپ کا no man should be deprived of his liberty without a full blown judicial inquiry.
تو जिन्ना साहब के तो बहुत ऐसे असूल थे, वो तो अगर कुछ मेरे ख्याल से उनके इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का आप हवाला देंगे जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तो इट वाज फेयरली प्रो रीडिस्ट्रीब्यूशन. ही डिड नॉट थिंक देयर शुड बी सम ब्लाइंड accumulation ऑफ एसेट्स. तो आपने उनकी कोई बात पर अमल नहीं किया, वो सब आपने एग्जैक्टली बैक टू फ्रंट किया, और फिर एंड में आप कहते हैं कि जी जिन्ना साहब का तुम्हें पता नहीं है क्या चाहते थे, लेकिन अब चलें इन बातों से आगे बढ़ें. सो आई थिंक इट्स एन अनफेयर premise. ओके, फेयर इनफ। बट देखिए, आपने तो फिर जो आपकी मुझे बात समझ आई है वो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम बलतर है हिस्ट्री से, बट एट द मैक्रो लेवल वी हैव टू हैव हिस्ट्री कि जो हमें एज अ कॉम सोचना है। पर उसके अंदर फिर एक और भी चीज आ जाती है जो मुझे आजकल बड़ा शदीद एहसास हो रहा है। अब तो मैं कंस्पिरेसी थियोरी ऑफ हिस्ट्री में शामिल हो गया हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है कि सारी हिस्ट्री कंस्पिरेसी थियोरी है कि जी ये लोग कुछ जो नैरेटिव बना ले वो जीत जाते हैं। इसराइल ने नैरेटिव बना लिया, इसराइल जीत गया। अब वो उसने ज़मीन ले ली है, अमेरिका ने नैरेटिव बनाया था, ज़मीन ले ली। तो इसी तरह नैरेटिव, अब हिंदुत्व नैरेटिव बन गया, हमारा नैरेटिव है। और नैरेटिव में हम पीछे से ढूंढते हैं कोई चीज़ जिसको हम आगे लेके चले। तो ये एक किस्म की ट्राइबलिज्म है जिसमें हम फंसे हुए। मे बी वी आर अ ट्राइबल एनिमल, क्या जेनेटिकली वी आर अ ट्राइबल एनिमल कि हम ट्राइबलिज्म ढूंढते फिरते हैं। इस जमाने में डिजिटल एज में, रोबोटिक एज में, जब सारे हम इंटरकनेक्टेड हैं, इस वक्त बैठे हम जूम पे बात कर रहे हैं, आप कहीं हैं मैं कहीं हूँ, अमेरिका हो बरतानिया, हम सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं। इस वक्त भी हम ट्राइबलिज्म में बैठे हुए हैं कि जी हम सब सोच रहे हैं कि जी दी अदर, जो नैरेटिव बनाना है इज टू मार्जिनलाइज द अदर। हम दूसरे को रोकना चाहते हैं ना कि वो गंदा आदमी है, हम अच्छे लोग हैं। तो क्या ये नैरेटिव जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए? क्या हम अपना बगैर नैरेटिव के नहीं गुजारा कर सकते? ये तो रियासतों की बात होती है, रियासत तो ये बहुत देर से कर रही हैं, लेकिन यहाँ भी हम्म, बहुत अहम है कि हम तफरीक करें हकायक में और बयानियों में. ये कि जी आपके पास जोर है, आप इक्तदार में हैं, चाहे वो हिंदुत्वा सोचो हिंदुस्तान में, जायनिस्ट सोचो इसराइल में. खैर इसराइल तो है ही एक जायनिस्ट मंसूबा. ये तो है कि जी डरावा धमकाना, मेरे पास आज क्योंकि मैं पुरजोर हूं तो मैं अपने नताइज मुकम्मल कर सकता हूं, पहुंच सकता हूं उन पे. दैट हैज नथिंग टू डू विद देयर परचेस. जब आप ये कहते हैं कि जी वो तो एक बयानिया बनाने वाली चीज है, आई डिसएग्री. आज मैं समझता हूं जो जवान नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो इसराइल के बयानिए से बिल्कुल हट गई है. बेशक इसराइल जितना मर्जी मुक्तदिर बनता जाए, हिंदुत्वा इज कंसिडर्ड द लाफिंग स्टॉक ऑफ सीरियस पीपल. आपको शायद वोट पड़ जाएगा अभी के लिए, लेकिन 20 साल में, 40 साल में, 50 साल में वो कौन सी बात है हिंदुत्वा की या जायनिज्म की जो कि मुस्तनद रहेगी? या चलें हम बाहर क्यों देखें, पाकिस्तान में जो आपके बिल्कुल फार राइट एलिमेंट्स हैं, अगर अब तो कुछ आपके फार लेफ्ट भी एलिमेंट्स हैं, उनके जो उन्होंने जो तारीखें बनाई हैं वो बिल्कुल गलत हैं. तो यस यू आर राइट. ट्रांजिएंट टर्म पे, इन द शॉर्ट टर्म, कुछ ना कुछ आपकी कौम परस्ती, आपकी कुछ लो ग्रेड एथनो नेशनलिज्म, वो शायद आपकी पूरी हो जाए. बट दीज लार्जर थियरीज आर कंटेस्टेड, दे आर डिफीटेड, दे डू नॉट विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, आई फील. इसलिए अगर आप तारीख का मुतालिया करना चाहते हैं, पहला आपका मकसद होना चाहिए कि मैं किसी तरह से हकीकत तक पहुंचूं, ये नहीं कि जी मेरा जो कौमी बयानिया है वो कितना आगे बढ़ेगा. तो ये बताइए, चले कौमिया बयानिया पे जरा आइए। हमने जितनी हिस्ट्री की मुतालिया किया, सब कुछ किया, जो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि सबसे मजबूत चीज जो सब कॉन्टिनेंट पे थी, वो मुसलमानों को भूल जाए, उनकी इन्वेजन। वो मुसलमान नहीं थे, सॉरी, वो तो कोई तुर्की से आया था, कोई मंगोलिया से आया था, कोई ये आया था। तो मुसलमान कहना गलत बात है। दे वर जस्ट बेसिकली इन्वेडर्स जो आ गए, जिन्होंने कब्जा कर लिया और बैठ गए, चलो मान गए। बट पॉइंट ये कि उनकी लेगेसी जो है वो तो हमारे पास आ नहीं रही। हमारे पास तो एक ही लेगेसी बैठी हुई है, वो अंग्रेज की। हमारे सारे इदारे, आपकी लीगल सिस्टम, आपका प्रॉपर्टी राइट सिस्टम, एवरीथिंग इज इंग्लिश colonial system left behind over the last 150 years. अब हमने तो उसको चेंज नहीं किया, ना हम कर सक रहे. वी आर सो इन्वॉल्व इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, फाइंडिंग आउट हु वी आर, but colonial system intact. Do you agree with me? Is that a fact or is it different? जी आई कंप्लीटली एग्री विद यू. पूरी तौर पे इत्तेफाक करता हूं मैं. फिर इसकी uh, वजह क्या है? जनाब इसकी वजह यह है कि आपने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, हमें लगता है कि ये निज़ाम शायद शायद एड हॉक है या एक्सीडेंटल है, या इसको अभी भी जो लोग हैं वो
ان کی جو سوچ ہے they've just been misunderstood. آپ نے تو جان کے ایک سسٹم بنایا ہے جدھر زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے, سوشل کانٹریکٹ سے ایکسکلوڈ کرنا ہے. یہ ایک بالکل ایلیٹ سینٹرک آپ نے ایک معاشرہ بنا دیا ہے, اور استعماری نظام کلونیل سسٹم کو آگے بڑھانا اس کے مفاد میں ہے. آپ آئی مین یو کین لک ایٹ the suit I'm wearing right now or the language I'm speaking in right now. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ صرف زبان کو اٹھا لیں تو یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے ہماری جنرل پاپولیشن کے آگے بڑھنے میں کہ کوئی حد حساب نہیں ہے. اور اگین میں پھر سے آپ کو ایک ذرا قانونی ڈائگریشن کی طرف لے کے چلوں گا. میں شاید اس اقلیت میں ہوں جو کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں, کئی وکلا اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب تک قانون کی زبان انگریزی میں رہے گی, برقرار رہے گی, تو چاہے آپ سول میں کوئی آپ دعویٰ ڈالنے جا رہے ہوں, چاہے فوجداری سائٹ پہ آپ کوئی ملزم ہوں, چاہے آپ جیل میں بند قیدی ہوں, آپ حقیقی طور پہ ہمارے قانونی نظام میں شامل نہیں ہو سکیں گے. ہم کیوں اس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, ان کو مزید فائدہ ہوتا رہے گا. آپ کی جو سول سروس ہے وہ ایک آئی سی ایس والے بابوز کا ایک ہم نے ڈھانچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اسی طرح برقرار ہے. یعنی آپ ان کے یوٹیوب پہ آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, آپ ان کے وہ سیمولیشنز دیکھیں جو ان کے امتحان ہیں, ادھر جی آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی بتائیں ٹھیٹ انگریزی میں کہ جی یو نو the questions are ridiculous. ان کا ہمارے کسی بنیادی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ان کو ایک براؤن صاحب بابو کا وہ بنایا ہوا ہے, اب اس کو آپ بڑھا دیں تو یو ول گیٹ آر پولیٹیکل کلاس, اس کو آپ بڑھا دیں تو آپ کو ہماری عسکری قیادت ملے گی. تو یہ ایک استعماری نظام کے تمام نتائج ہیں. آپ جب تک نہیں اس چیز پہ یہ اتفاق کریں گے کہ یہ اب ہمیں کم کرنا چاہیے, اس چیز سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے, ہمیں فل بلون ورنیکولر کی طرف آنا چاہیے, صوبائی سطح پہ بھی, قومی سطح پہ, اردوائزیشن کی سطح پہ بھی, تو یہ اسی طرح آئی فیل نظام آپ کا چلتا رہے گا. یو ول ہیو فورسز ناٹ سروسز. پر ہماری لینگویج کیا ہے؟ دیکھیے, اردو از ناٹ اے لینگویج, انگلش از ناٹ اے لینگویج. ہماری لینگویجز جو ورنیکولر لینگویجز ہیں, پنجابی, اس کی تو ہمارے پاس اسکرپٹ ہی کوئی نہیں ہے, پشتو کی بھی اسکرپٹ کوئی نہیں ہے. ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عربک اسکرپٹ جو ٹھیک بیٹھتی بھی نہیں ہے, اور کوائٹ فرینکلی ہم نے ان کو بالکل ڈیولپ ہونے نہیں دیا. اردو کو ہم ان ورنیکولر سے دور لے کے جا رہے ہیں بیکاز آف اگین نیریٹو that we want to be more Persian than the Persians, we want to be more Arabic than the Arabs. تو انفارچونیٹلی وہ بھی آ جاتا ہے. بٹ اس سے اگر ہم ہٹ بھی جائیں لینگویج کے ایشو سے, ایک بات بتائیے کہ ہم گورے کے کیا اتنے اسٹرانگ نظام تھا کہ ہم کچھ نہیں چینج کر سکے؟ گورے نے اپنا نظام چینج کر لیا. اگر آپ دیکھیں میگی تھیچر کے ریفارمز, ٹونی بلیئر کے ریفارمز, گورے کا نظام بہت چینج ہو چکا ہے. ہمارا نظام وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے, اینڈ وی کانٹ چینج اٹ. اور جو میں اس چیز پہ آنا چاہتا ہوں کہ آئی تھنک ہم میں واٹ از اٹ ان آر ہسٹری دیٹ پریونٹس اس فرام رول میکنگ؟ واٹ از ان آر ہسٹری؟ یو آر اے لائر, ہم لاز بنا سکتے ہیں؟ کین وی ایکچولی میک لاز؟ یا ہم جیسے 26th امینڈمنٹ, 18th امینڈمنٹ, غلط چیزیں بناتے جاتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ؟ آر وی کیپیبل آف میکنگ لاز اینڈ رولس؟ Sir, I'm disagreeing with a Chicago boy, or rather a Chicago gentleman, Maggie Disagreement Thatcher. makes good conversation, so go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. میگی تھیچر اور ٹونی بلیئر کے جو اصلاحات تھے وہ تو میں کہوں گا کافی تباکن تھے, لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے کہ جی انہوں نے اپنے جو بنیادی نظام تھے وہ تبدیل کیے تھے. آپ اس کو کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ ٹریجک ویو آف دا سچویشن. جو زبان کی آپ نے بات کی, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ پرابلمٹائز کر دیتے ہیں, ان کو اتنا گمبھیر بنا دیتے ہیں کہ ہم حل کی طرف جانے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے ساتھ تو 101 مسائل جڑے ہوئے ہیں. یہ کہ جی اسکرپٹ کیا ہے, پرشین ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اردو شاید آپ کی اس طرح مادری زبان اتنی وسیع نہیں ہے, لیکن کیا کوئی اس بات سے اختلاف کرے گا کہ آپ ملک کے کسی ایک کونے میں چلے جائیں, ان کو اردو کی سمجھ آئے گی. انگریزی کی نسبت ان کو اردو بہت بہتر سمجھ آئے گی. لیکن یہاں بھی ایک آئدر اور سچویشن نہیں ہے. آپ سندھ میں سندھی پڑھائیں, خیبر پختونخوا میں پشتو پڑھائیں, ہند کو پڑھائیں, پنجاب میں پنجابی پڑھائیں, سرائکی پڑھائیں, یہ آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے. بلوچستان میں بلوچی پڑھائیں, پشتو پڑھائیں. سو یہ ہم اس کو آئدر اور کر کے تفریق کر کے ہم کہتے کہ نہیں جی ہم نے آگے ہی نہیں بڑھنا. کہنے کا صرف یہ مقصد ہے
کہ ورنیکولر کے ذریعے، اردو کے ذریعے آپ کسی نہ کسی طرح سے ایک ایسی سطح پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے کچھ پولیٹیکل کانسٹرکٹس میں شامل ہو جائیں، آپ کے کچھ سول سروس اسٹرکچر میں شامل ہو جائیں، آپ کے قانونی نظام میں شامل ہو جائیں. ابھی جو ہماری سچویشن ہے انگریزی کے ساتھ، وہ تو جی اٹ از دا ورسٹ آف آل آئی تھنک سچویشنز. اس میں آپ کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک آپ نے اس کا لبادہ اڑا ہوا ہے. اور بار بار آپ کہتے ہیں نہیں جی گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. اگین نو بڈی سیئنگ دیٹ یو ڈسٹروائے انگلش، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی جو علاقائی زبانیں ہیں اور جو قومی زبان ہیں اس کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کہا کہ جی ہم اچھا چلے جی بتائیں. زبان سے ہٹ کے ذرا بات کریں آپ. لیٹس گو ٹو ڈیموکریسی. We've been flirting with democracy for 80 years now. 78 کو round up کر دیں 80 years. 80 years we have not been able to define democracy for ourselves. جو ہماری 73 constitution ہے, is that democratic enough? Or is it a well-written constitution? Is it a half-written constitution? میرے نظریے میں تو وہ بہت فضول constitution ہے. ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو کاپی کیا ہے اور ہم نے کچھ سوچ نہیں اس میں ڈالی. اور اس کے اندر اگر میں فیڈرلسٹ پیپرز پڑھوں تو بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. فار ایگزامپل لوکل گورنمنٹ مسنگ ہے, فار ایگزامپل فریکوینسی آف الیکشن مسنگ ہے, فار ایگزامپل پارٹی کی ڈیفینیشن مسنگ ہے, فار ایگزامپل آپ کی الیکٹرل سسٹم مسنگ ہے, فرسٹ پاس دا پوسٹ آپ نے قابو کیے ہوئے. اب امریکہ میں دھڑا دھڑ وہ جا رہے ہیں رینک چوائس پہ اور سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ پہ. تو ہم ابھی فرسٹ پاس دا پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے. پارٹیز ہماری وہ ہیں فیملی سسٹمس. تو یہ کیا اگین آر یو ہیپی ود دیٹ؟ ڈو یو تھنک وی شوڈ think about the constitution differently, and is anybody thinking about the constitution? نہیں سر، وہی جناح صاحب والی بات ہے کہ آپ 0 سے 100 تک جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی 50 کو دیکھا نہیں ہے. یہ کہ جی ہمارا آئین ایک مکمل قانون نہیں ہے، کوئی آئین بھی مکمل قانون نہیں ہے. کیا جو 1973 کا جو ایک آئین ہم نے بنایا تھا کیا وہ واز اٹ آئیڈیل؟ اٹ واز ناٹ. لیکن جو بنیادی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کو چلنے دیا؟ آپ نے 1954 میں ایک آئین ڈرافٹ کر دیا تھا اور اس میں وہ سارے اوریجنل مسلم لیگر ہی تھے. اس میں نشتر صاحب تھے، ستار پیر زادہ صاحب تھے، محمود حسین صاحب تھے، خواجہ ناظم الدین صاحب تھے، اس طرح کے لوگ تھے. غلام محمد نے اسمبلی کی تحلیل کر دی اس سیکنڈ جب آپ نے کہا کہ ہم گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کریں گے. 54 کو آپ نے باہر پھینک دیا، آپ 56 لے آئے. 56 میں 1 یونٹ بھی تھا، 56 میں ہر طرح کی پیرٹی بھی تھی. 56 واز انفیریئر ٹو 54. لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ 56 کو بھی چلنے دیتے تو شاید آج ایک بہتر پاکستان ہوتا. 56 کو آپ نے 58 میں باہر پھینک دیا، آپ نے مارشل لا نافذ کر دیا. 62 کا آئین جو بہت برا تھا وہ صرف 6 سال آپ نے چلنے دیا. 69 میں یحییٰ خان کا مارشل لا شروع ہو گیا تھا. 73 اگین وہ تو بھٹو صاحب نے آئین کو پاس کرتے ساتھ ہی ایمرجنسی امپوز کر دیا تھا اور پھر اس میں 3-4 ترامیم بھی لے آئے تھے جس سے آزادی عدلیہ محدود ہو جائے. اور پھر ضیاء صاحب نے مارشل لا لگا دیا تھا 77 میں. سو آئی کین ٹیک یو تھرو ایچ اسٹیج. یہ کہنا کہ جی ہمارا آئین پوری طور پہ نہیں اترا تھا ہمارے توقعات کے مطابق، تو سر اس پہ جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے آئین کو 5 منٹ سے زیادہ کبھی چلنے دیا؟ یہ ایک انکریمنٹل پروسیس ہوتا ہے. آئینی جمہوریت انکریمنٹل ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا، سیاسی جماعت کا وجود، انتخابات کی ریگولیرٹی، اگین آئی وڈ سے اٹس ناٹ راکٹ سائنس. کوئی آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ 2023 میں، یعنی آپ کی جمہوریت کو اتنے سارے سال ہو گئے، 2023 میں آپ طویل اور پیچیدہ آرگیومنٹ سامنے رکھ رہے تھے کہ انتخابات 90 دن میں کیوں نہ ہوں. اس میں آپ کے تو بلکہ 4 سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی لگ رہا تھا کہ 90 دن میں نہیں انتخابات ہونے چاہیے، حالانکہ اٹ از ان بلیک اینڈ وائٹ ان آرٹیکل 224 ان دا کانسٹیٹیوشن. سو آئین کی اتنی بات نہیں ہوتی، آئین کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی ہے آئین کی روح کی. میں آج آپ کو کوئی کاغذ پکڑا کے دے سکتا ہوں. لیٹن امریکن ڈکٹیٹرشپس ہیو ویری بیوٹیفل کانسٹیٹیوشنز. جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا کوئی آئین مستند نہیں ہو سکتا. عمل درآمد جو ہے کوائٹ فرینکلی وہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو یوزول ایکسکیوز ہے کہ فوج نے نہیں کرنے دیا.
ہمارے ڈیموکریٹس بھی تو عمل درآمد نہیں کرتے. بھٹو صاحب نے خود لگائی تھی ایمرجنسی. بھٹو صاحب نے پہلا آئین توڑا تھا جب انہوں نے ان کو ولی خان وغیرہ کو جیل میں ڈالا, خود انہوں نے توڑا. تو ہمارے حکمران جو ہے ابھی انہوں نے خود توڑا. انہوں نے الیکشن 90 دن میں نہیں کرائی, انہوں نے آگے کی. پھر جب سپریم کورٹ نے ججمنٹ کوئی دی تو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وی آر اے پیپل who do not like to obey rules. For example, ٹریفک میں جاتا ہوں تو میں نہیں چلاتا گاڑی ٹھیک طرح, میں الٹی سیدھی چلاؤں گا. گورے کا جو بات تھی, جو جس وجہ سے وہ جیتا ہے, وہ رولز کا حامی ہے. ہم رولز کے حامی نہیں. اچھا, اب اس کو کیا کریں؟ لیڈرشپ کی بات, اس میں قائد کی بات کوئی نہیں ہے. قائد کو تو ہم بڑا کہتے ہیں, بٹ قائد کو کیا پتا تھا کہ ہماری قوم ایسی ہے جو رولز ہی نہیں فالو کر سکتی. تو میں تبھی آپ سے بار بار پوچھتا ہوں, پہلی چیز تو ہم رولز فالو نہیں کر سکتے, دوسری چیز ہم رولز بنا نہیں سکتے. جب فار ایگزامپل نواز آیا, اس نے بی بی کو باہر نکالا, ٹھیک ہے. زرداری آیا, نواز آیا, اس نے زرداری کو جیل میں ڈالا. یہ تو ہمارے ڈیموکریٹس کی بات ہے, میں بات نہیں کر رہا فوجیوں کی. تو اس کا کیا کریں؟ اور وہ آپس میں بیٹھ کے نہیں, آپس میں بیٹھ کے نہ کریں. ہماری قوم ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی کہ رولز فالو کرے. اگر آپ انلائٹنمنٹ میں جائیں تو گوروں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ رولز فالو کرے. ہماری قوم تو نہیں ڈیمانڈ کرتی رولز فالو کرے. تو کیا کرے؟ سر سر میں یہ نہیں سمجھتا کہ نسلی طور پہ یا قدرتی طور پہ جو گورا ہے وہ ہم سے زیادہ رول سمجھتا ہے. اس کا وہ ڈی تو این اے صرف بہتر یہ نہیں ہے. تھا. نہیں وہ I mean, I don't even know how to respond to something is so absurd. سر بات صرف اتنی Egregious. ہے کہ egregious. The word is egregious. کہ ٹھیک. سر گورے کا جو یہاں نظام تھا اس میں نہ تو انصافی تھی نہ تو ترقی پسندی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اس کا جو ظلم تھا وہ برابر تھا, برابر کا ظلم تھا سب پہ. اب آپ نے کسی طرح سے آزادی حاصل کر لی تو آپ شاید اس جدوجہد میں, اس کشمکش میں آپ شاید وہ برابری نہیں کر لیتے. آپ تھوڑے سے زیادہ ایڈ ہاک ہیں, آپ کو وقت لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی اپنی انٹرپشنز اتنی زیادہ ہیں. لیکن اس میں گورے کے کردار کو کم نہیں سمجھتا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 وہ ڈھانچہ تھا, وائس ریگل ڈھانچہ تھا, جس سے آپ ابھی تک آپ اس میں جھگڑے ہوئے ہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے, عدالتی نظام کو بنایا صرف اس وجہ سے گیا تھا so that the white master could maintain peace within the brown natives while they were exploiting this country for its resources. تو یہ میرے خیال سے سوال بالکل بھی نہیں اٹھتا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں کنسیڈرنگ گورا اتنا بہتر تھا. That's not it. پھر آپ نے کہا کہ جی آپ کے تو سویلین بھی یہ کر رہے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں اس کو شاید تھوڑا سا کیویٹ کروں گا کہ بھٹو صاحب would not have been بھٹو صاحب without ایوب خان's martial law. آپ نے 90s کا حوالہ دیا, آپ نے کہا کہ جی میاں صاحب نے محترمہ نے میاں صاحب کو گرایا. آرٹیکل 58(2) بھی ضیاء صاحب نے ہمیں دی تھی. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کے جو سویلینز ہیں وہ they're 100% پیور اینڈ پرسٹین, لیکن جو ایک نقطہ ہے جو ان کے پاس ہے جو آپ کے عسکری حکومتوں کا نہیں ہوگا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا, وہ سر ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیجیٹمیسی. اور وہ لیجیٹمیسی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے رولز کی بات کی, سسٹمز کی بات کی, میں تو آج بھی کہتا ہوں سر 7 decades ہیں, اب تو خیر 80 سال ہونے کو جا رہے ہیں. آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے, اس ایک چیز سے یہ باقی تمام چیزیں بیٹھ جائیں گی. آپ صرف ایک منتخب حکومت کو اپنے 5 سال کرنے دیں اور اس سے اگلی حکومت کو بھی 5 سال ختم کرنے دیں. اس سے everything else will flow. You will get some sort of democratic transitions going, اور پھر قانون سازی کے ذریعے آپ اپنے بنیادی مسائل حل کر سکتے ہیں. مجھے ایشو اس نظریے سے ہے کہ جی تمام چیزیں برباد ہو گئیں, ہمیں ایک ہارڈ ریسیٹ چاہیے, ایک آدمی آئے گا وہ ہمیں بہتر کرے گا. سر ہم نے وہ کوشش کر لی ہے, 4-5 بار کوشش کر لی, اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ اچیو the results for which it was intended. یہ جو آپ کی بات ہے کہ ہمیں 5 سال حکومت پوری کرنے دیں, 5 سال حکومت پوری ہوئی ہے 2008 سے لے کے 13 تک, 2013 سے لے کے 18 تک, 2018 سے لے کے 22 تک, 5 سال پوری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کوائٹ فرینکلی یہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, کو بندہ نکال دیا ججوں نے, ڈزنٹ میٹر, پارلیمنٹ کمپلیٹڈ فل 5 years, ٹھیک ہے. تو یا تو پھر آپ میرے ساتھ اگری کریں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی ٹرم ریڈیوس کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کی ٹرم شاید 5 سال بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے.
آئی تھنک یہ کہنا کہ نہیں کوئی تسلسل نہیں ہے دیٹس رانگ. پیپل ہیو ہیڈ اے پارلیمنٹ فار 5 years 5 years. بات پارلیمنٹ کی ہوتی ہے, پرائم منسٹر کی نہیں ہوتی. تو پارلیمنٹ تو 5 سال پورے کرتی رہی ہے, اینڈ واٹ ہیو وی گاٹ ایز اے ریزلٹ؟ ویو گاٹ no progress, nothing. We are sitting where we are, and the same games are being played کہ اس کو جیل میں ڈالو, اس کو جیل میں ڈالو, اس کو جوڈیشری کو یہ کرو, جوڈیشری کو وہ کرو. تو کچھ بتائیے. چلے لیٹس کم ٹو دس. What reforms would you suggest that we undertake readily تاکہ کچھ چینج آئے؟ جی, ٹو کم ٹو دا فرسٹ پارٹ آف یور کوشچن, 1947 سے آج تک ہمارا جو ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ مرکز کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے اور صوبوں کی اپنی خود مختاری کتنی ہوگی. اور کیونکہ آپ نے اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا, اس کی طرف آپ نے کام نہیں کیا, تو 71 میں آپ نے دیکھا کہ علیحدگی ہو گئی اور سقوط ڈھاکہ بھی دیکھنے کو ملا. 2008 سے 13 میرے بے تحاشا اعتراضات ہیں اس پیریڈ سے. 2013 سے 18 سیم تھنگ. لیکن آپ نے پھر بھی 2010 میں یہ سوال, اس کا ایک آپ نے جواب کسی طرح سے ڈھونڈ لیا 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ آپ کے صوبے کافی حد تک خود مختار ہوں گے. اور آپ نے دیکھا اس کے بعد سے کہ جو ہم اتنا زیادہ دیکھتے تھے, چاہے وہ علیحدگی پسندی ہو, چاہے وہ قوم پرست طریقے ہوں, وہ کافی حد تک بجھ گئی تھیں کیونکہ آپ نے ان کو وہ اختیارات پورے طور پہ سونپ دیے تھے. سو یہ جب آپ 5 سال کی طرف چلتے ہیں, ایک سیاسی اتفاق ہوتا ہے, بہت بہت بڑے سوالات کے آپ کو جواب ملتے ہیں, بہت بڑے مسائل کے آپ کو حل ملتے ہیں. 2013 سے 18 اگین جو فاٹا خیبر پختونخوا کا انضمام ہوا تھا, اس میں آپ نے وہ انفرینچائزمنٹ کی تھی جو آپ نے اپنی تاریخ میں نہیں کی. یہ اور سوال ہے کہ آپ نے نہ اس پر عمل درآمد کیا, نہ آپ نے فنڈ اس پہ مختص کیا. لیکن جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ اگین آپ استعماری نظام کی آپ نے بات کی, انگریزوں کی بات کی, آپ نے ایک کلیکٹو پنشمنٹ کا نظام بنایا ہوا ہے جو مرکز کے ذریعے ایڈمنسٹر ہوتا ہے پچھلے 70 سال سے. اور پورا آپ نے خطہ تصور کیا ہوا ہے کہ جی یہ ہمارا ایک گریٹ گیم کا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہوگا, چاہے افغانستان میں روسی ہوں چاہے امریکی ہوں. دس انٹائر ایریا از لیب ایکسپیریمنٹ. تو اس سے بھی آپ نے کسی طرح سے اتفاق کر کے آپ نے کہا کہ چلو بھائی اس سے آگے بڑھیں. اب کیا صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ نتیجے تک پہنچ سکی؟ ہمارے علاقائی حکومتیں ہیں نہیں ہیں. ہمارا جو فیڈرل جو فنڈ ہے کیا بے تحاشا کم ہے کیونکہ ڈیٹ سروسنگ اور پروونشل ایلوکیشنز کے بعد سینٹر ہیز نتھنگ. That's correct. Was the FATA KP merger able to achieve the objectives it was meant to? Were you able to allocate funds to FATA in the way that you were? کیا آپ نے ان کو مین سٹریم کیا اتنی بڑی جنگوں کے بعد؟ آپ نے نہیں کیا. لیکن یہ شروعات تھے. نو کانفیڈنس ہو گئی, تباہ و برباد. اب آپ بیٹھ کے بس یہی ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ کون آدمی جیل سے باہر آئے گا, کب واپس اندر جائے گا. وہ سب ختم ہو گیا نا. وہ تو اب کوئی بڑے سوالات, ان کے کوئی بڑے بڑے مسائل کے حل, وہ سب ختم ہو گئے. آپ اب واپس 90 اسٹائل وہ ایڈ ہاک پولیٹیکل پرسیکیوشن والے اس میں آ گئے ہیں دورے میں. اینڈ دیٹ از اگین بیکاز ایڈ ہاکزم ہیز ریٹرنڈ. دیٹ از وائی سر 5 year transitions are very important. آپ کا جو آخری سوال تھا کہ جی آپ پھر کیا سجیسٹ کریں گے, تو ایک تو آپ کی ایشین ٹائیگر کی کتاب مجھے ذرا پھر سے پڑھنی ہوگی, and then I can plagiarize from that. But very briefly sir, بہت زیادہ اہم ہے, اور یہ شاید میں پھر سے آپ کی جو تھیچرائٹ کچھ آپ کے ہیں رجحان ہیں ان سے ذرا انحراف کروں گا, بٹ یو مائٹ کینسل می آفٹر دس. زمینی ریڈسٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری تھا. آپ نے جو ڈے 1 پہ لینڈ ریفارمز نہیں کیے, وہ دن ہے آج کا دن ہے. تو جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ان کے پاس زمین منتقل کرنا, ایک با اختیار لینڈ کمیشن, لینڈ سیلنگز. آپ نے جب تک لینڈ ریفارم آپ نہیں کریں گے, دی اکانومسٹ جو کہ اتنا زیادہ ایک it's such a capitalist publication, even publications like the Economist concede کہ چاہے چین ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے یہ باقی ممالک ہوں, they have only achieved economic success through the road of land reform. So یہ تو پہلی چیز ہوگی سر, وہ آپ نے کی نہیں. وہ اس میں again we'll get into that. فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک ریویو پٹیشن آج تک زیر التوا ہے as they say. دوسرا اردوائزیشن کی ہم تو بات کر چکے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ضروری ہے, ورنیکولر کی زبانیں کتنی زیادہ ضروری ہیں. انگریزی کا جو ایک بنا ہوا ہے, ایک شکنجا بنا ہوا ہے, اس سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے قریب
तीसरा सर इलाकाई हुकूमतें और नए सूबे। नए सूबों को आजकल मेरे ख्याल से जिस बयानिए के तौर पे उसको शामिल किया जा रहा है इज नॉट फॉर द इंटेंट आई हैड थॉट, बट इलाकाई हुकूमतें, नए सूबे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, उर्दूआइजेशन, ये और फिर आपके कुछ कानूनी इस्लाहात हैं, चाहे वो एक सेंट्रलाइज लैंड रजिस्ट्री हो, चाहे वो किसास दियत में इस्लाहात हों, जिनकी अशहद जरूरत है. दीज आर थिंग्स दैट you can start doing very, very soon.